अस्सलामु अलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे दहशत गर्दी। कुछ तो बहरे इल्ज़ाम चाहिए। भारत में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, भारतीय मीडिया के एंकर्स फौरी तौर पर सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल देते हैं। भारतीय एंकर्स मोदी सरकार की नाअहलियों पर ऐसे पर्दा डालते हैं जैसे वो तनख्वाह ही इस बात की लेते हों। फाशिस्ट और नस्ली तासुब पर चार रियासत भारत, अक़लियतों पर मज़ालिम और इस पर होने वाले रद्द अमल को छुपाने के लिए कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश तो कभी श्रीलंका पर इल्ज़ाम लगा देती है। भारतीय मीडिया की मक्कारी एक बार फिर दुनिया पर आश्कार हो गई। दुनिया को अहमक समझने वाले खुद भी अहमकों से बढ़कर निकले। पहलगाम में रॉ के ड्रामे के ताने बाने सामने आने लगे। आलमी मीडिया को दिखाई गई 27 लाशों में एक भी दहशतगर्द की लाश नहीं थी। और तो और इधर वाक़या हुआ नहीं, उधर रॉ के तर्जुमान एक्स हैंडल से पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने लगे। भौंडी लफाजी तो की गई, लेकिन मोदी बल्कि गोदी मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक सबूत तक न ला सका। F-16 गिराए जाने के झूठे दावे की तरह पहलगाम में भी बेलगाम मोदी मीडिया और भारतीय सरकार बदनामी और नाकामी के गटर में जा गिरी। ना किसी हथियार पर पाकिस्तान का नाम नजर आया, ना किसी दहशतगर्द की कॉल, ना तस्वीर, ना कोई वीडियो। बस मेरा मुंह मेरी बकवास के मिज़दाक भारतीय एंकर्स बावलों की तरह पाकिस्तान पर इल्जामात धरते रहे। जरा कोई इन अकल के अंधों से पूछे कि अगर कोई दहशतगर्द थे भी तो पहलगाम तक पहुँचे कैसे? क्योंकि पहलगाम तो LOC से 400 किलोमीटर दूर है। तो 8 लाख भारतीय फौजी और CPRF के सूरमा क्या सत्तू पीकर सो रहे थे जो किसी को देख ही न सके? यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि अमेरिका से जब भी कोई भारत का दौरा करने आता है, उसी वक्त क्यों हमले होते हैं, उसी वक्त क्यों फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का घिसा पिटा राग अलापा जाता है। लेकिन ये स्क्रिप्ट अब बुरी तरह पिट चुका है। श्रीनगर में सयाहों पर हमले के बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में नामालूम अफराद ने सयाहों पर फायरिंग की, जिससे 28 सयाह हलाक और 12 जख्मी हो गए। हलाक सयाहों में ज्यादातर का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात और कर्नाटक से है। दहशत गर्दी का वाकया ऐसे वक्त में पेश आया जब नायब अमरीकी सदर JD वेंस भारत में मौजूद हैं। इसी पर बात करते हैं। एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, एक मरतबा फिर वही पुराना स्क्रिप्ट और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम देखें कि भारत के हवाले से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भारत की एक बड़ी शर्मनाक तारीख मौजूद है और इस हवाले से भारत का पाकिस्तान को बदनाम करना, इस किस्म के झूठे मन घड़त इल्ज़ाम लगाना उनके हाइब्रिड वॉर का उसके स्क्रिप्ट का भी एक हिस्सा है। और ये पहलगाम का जो वाक़या पेश आया, इस हवाले से भी हम देखें तो जैसे ही भारतीय मीडिया के मुताबिक ये वाक़या 3 पेश आया, उनके मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर, उसके कुछ ही मिनटों के बाद भारतीय मीडिया ने और भारतीय खुफिया एजेंसी राह से जुड़े हुए जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं, उन्होंने एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया। और वजह क्या थी कि दुनिया की तवज्जो जो मकबूजा कश्मीर के अंदर रियासती मज़ाले में उससे हटाकर पाकिस्तान की तरफ मबजूल कराना और भारत का वो चेहरा जो आलमी सतह के ऊपर रियासती दहशत गर्दी के हवाले से पहचाना जाता है, उससे दुनिया के तवज्जो हटाना। और हैरान कुन तौर के ऊपर जो अब तक की सारी कार्रवाई हुई, प्रोपेगेंडा किया गया, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद श्रीनगर एक शहरी का बयान हमें सुनने का मौका मिला जिसके अंदर वो भारतीय फ़ौज से सवाल कर रहा है कि किस तरीके के साथ ये वाक़या पेश आया। इसकी जो भारतीय फ़ौज है वो कहाँ थी? 7 लाख भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में तैनात है और जो वहाँ पर जो मकबूजा कश्मीरी शहरियों की आबादी है, उस तनासब से हर 7 शहरियों के ऊपर एक फ़ौजी मौजूद है। तो उसकी सिक्योरिटी फेलियर है। और इससे पहले भी अगर हम देखें 2007 हो, 2008 हो, 2018 हो, 2023 हो, मुख्तलिफ औकात के अंदर भारत फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात आयद करता रहा है अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए। और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी लग रही है। उससे साथ साथ जो लेटेस्ट अपडेट सामने आई है वो भी अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर करते चलें कि भारतीय मीडिया ये मुसलसल ववेला मचा रहा था कि 2 ऐसे शहरी थे, अफराद थे जो दरअंदाजी कर रहे थे और उनको कहा गया कि न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया है। लेकिन जब अब तक की जो उसकी जो पिक्चर सामने आई, जो वीडियो सामने आई, तो वो कहीं से नहीं लगते कि वो दरअंदाज थे। और अब तक की जो वहाँ से मालूमात इकट्ठी की गई वो मकबूजा कश्मीर के ही शहरी थे
اور ان کو پہلے غائب کیا گیا اور اس کے بعد میڈیا کے سامنے ان کے قتل کے بعد ایسا منظر پیش کیا گیا کہ یہ در انداز تھے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کے جوتے دیکھے جا سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر, اس پکچرز کے اندر, کہ ان کے جوتے بالکل صاف ہیں. اگر وہ در اندازی کر رہے تھے تو ان کے حلیے سے, ان کے لباس سے, ان کے ساز و سامان سے, ان کے جوتوں سے کہیں یہ ریفلیکشن ملتی کہ وہ در اندازی کر رہے تھے. کوئی ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا, کوئی بھاری اسلحہ نہیں تھا, کوئی دھماکہ خیز مواد نہیں تھا, کوئی ایسا ساز و سامان نہیں تھا جس سے اس کو لنک کیا جا سکتا. تو یہ ایک جھوٹا ایک پروپیگنڈا کر کے ایک فالس فلیگ آپریشن کا ایک ڈرامہ رچایا گیا جو کہ ایک بھارت کی ایک طویل تاریخ ہے. کبھی وہ اپنے انتخابات کے لیے, کبھی مختلف مقاصد کے لیے اس قسم کے ڈھونگ رچاتا ہے, اور اسی سلسلے کی ایک کڑی. بالکل بھٹی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ 13 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے لیکن اب تک بھارت کی جانب سے کوئی ثبوت نہیں پیش کیے گئے. کہاں ہیں ثبوت؟ بالکل آپ نے درست کہا, اور جیسا کہ ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ شیئر کی, اس حوالے سے ہم کچھ مزید انفارمیشن بھی ہم تک پہنچی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ جو بھارت مسلسل بھارتی میڈیا, را اور بھارتی فوج یہ جو پروپیگنڈا کر رہی تھی فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے, اس کے اندر انہوں نے یہ بڑی ایک امپریشن دینے کی کوشش کی کہ 2 در اندازوں کو ہلاک کیا گیا ہے. اور جو ذرائع کے مطابق یہ دعویٰ بھی ان کا جھوٹ نکلا ہے. 23 اپریل 2025 کو لائن آف کنٹرول کے علاقے سیور میں 2 مبینہ در اندازوں کو ہلاک کرنے کا یہ دعویٰ کیا گیا. اس جھوٹے بھارتی دعوے کی ایک من گھڑت بیانیہ پھیلانے کی ان کی ایک دانستہ کوشش ہے. یہ جو 2 افراد ہیں جس کے اندر جن کی شناخت مقامی افراد کے طور پر ہوئی ہے, اس میں ایک کا نام ملک فاروق ول صدیق ہے اور دوسرے کا نام محمد دین ول جمال دین ہے. اور یہ دونوں افراد گاؤں سجوڑ کے پرامن شہری تھے, اور مارے جانے والے افراد کے لواحقین نے 22 اپریل کی صبح ہی ان کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی تھی. اور ان افراد کی گمشدگی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ کسی بھی لحاظ سے یہ دونوں افراد در انداز نہیں تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی تصویر بھارتی میڈیا نے جاری کی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک متوفی کی لاش ہے جو کہ صاف ستھری ہے, چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, ان کے جوتے بالکل صاف ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, اگر کوئی ایسا در انداز جس کو آپ نے ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہو اور وہ دشوار گزار راستوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہو, تو اس کے حلیے سے, اس کے لباس سے, اس کے شوز سے, ان کے جوتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا. لیکن یہاں سے جس طرح اس کی بالکل صاف ستھری چمکیلی اس کی کپڑے تھے, جوتے اس کے بالکل صاف تھے, تو یہ نہیں لگتا کہ وہ کسی جگہ سے وہ در اندازی کر رہا تھا. اسی طرح اس کے پاس کسی قسم کا کوئی لوڈ بیریئر, اضافی گولہ بارود, پانی کی بوتل یا کوئی بھی جنگی ساز و سامان نہیں تھا جو اس بات کی تصدیق کرتا کہ وہ کس ارادے سے در اندازی کی کوشش کر رہا تھا. اسی طرح مقامی افراد اور متاثرہ خاندانوں کے بیانات بھی اس حوالے سے اس بات کو مزید تقویت دیتے ہیں کہ دونوں افراد پرامن شہری تھے. تو یہ لیٹسٹ اپڈیٹ تھی جو کہ ہم نے ناظرین کے ساتھ شیئر کی, اور گزشتہ روز سے جو اب تک کی بھارتی میڈیا کی فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے جو اپڈیٹس آ رہی ہیں ان کا بھی اس حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جہاں سے کچھ اس چیز کو اسٹیبلش کر سکا ہو. ہاں یہ ضرور ہوا ہے جیسے ہی 3 بجے گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے ودن 5 منٹس ہی وہاں پر راہ سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکٹیو ہوئے. بھارت نے فوراً ہی حسب معمول ماضی کی طرح پاکستان پر الزام عائد کر دیا. اس کے بعد ایک وہاں پر ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بنانے کا سلسلہ چل نکلا. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ 2007 ہو, 2008 ہو, 2013 ہو, 2018 ہو, 2023 ہو, مختلف ادوار کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر متعدد مرتبہ بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کیا اور اس کا الزام پاکستان پر دھر دیا گیا. در حقیقت ماجرا یہ ہے کہ بھارت جو مقبوضہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے, اور مقبوضہ کشمیر کے شہری بھی اب اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں. پاکستان کی طرف سے بارہا مطالبہ کیا گیا کہ عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں اس بات کی تحقیقات کریں کہ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ 2 پرامن شہریوں کو اس بات کے اوپر ہلاک کر دیا گیا کہ وہ در انداز تھے, اور 22 اپریل کو ان کے اہل خانہ نے جو سجیور گاؤں سے جن کا تعلق تھا انہوں نے اطلاع دی. اب اس چیز کی تحقیقات کرنے کی بجائے ان کو در انداز بنا دیا گیا. اسی طرح ایک گرنیڈ حملہ ہوا تھا دال گیٹ کے پاس, اس کی اگر ہم بات کریں اس کی آج تک تحقیقات سامنے نہیں آئی. تو اب سری نگر کے شہری یہ مطالبہ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ یہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کی ناکامی ہے. وہ ماضی کے اندر جو تحقیقات ہوئی وہ آج تک سامنے نہیں ہے. بالکل بھارت کے اندر سے یہ واضح اٹھ رہی ہے کہ یہ سیکیورٹی فیلئر تھا بھارت کا, اور مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کی جانب سے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ 9 لاکھ کی افواج تعینات ہونے کے باوجود اس طرح کا حملہ ہو جانا خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایڈیٹر نوز سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ.
अहम तरीन खबर आपको देंगे। तुर्की जलजले से लरज उठा है। जलजले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। जलजले के बायस अब तक किसी जानी नुकसान की इतलात नहीं है। खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जलजला इस्तांबुल में आया। तुर्किया के एमरजेंसी महकमे का कहना है कि अब तक किसी के जख्मी होने की इतला भी नहीं है। जर्मनी के जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई 10 किलोमीटर थी। जलजले से इमारतें लरज उठी, लोग घरों से बाहर निकल आए। अपडेट करेंगे आपको। तुर्किया में जलजला आया है, लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। तुर्किया में जलजला आया और जलजले से जो है शिद्दत जो है वो 6.2 रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद अब तक किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और अब आपको बताएंगे मुल्तान की गर्मी भी शायकीन क्रिकेट को मात ना दे सकी। PSL सीजन 10 में मैचेस को देखने के लिए शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मोहम्मद सकलैन से, जो इस वक्त मुल्तान स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। सकलैन, बताइएगा कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं शायकीन का? जी बिल्कुल, जो वक्त करीब आ रहा है तो शायकीन की जो आमद है वो भी जारी है। मुल्तान सुल्तान आज अपने होम ग्राउंड पर दूसरा मैच खेलेगा। यहाँ पर कोई शायकीन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं जी क्या कहते हैं। कल मुल्तान ने अपना खाता खोला है और पहला मैच कामयाब हुआ है, आज क्या कहेंगे, क्या कौन जीतेगा? जी बिल्कुल, हम पूरी उम्मीद है कि जी जिस तरह कल मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की है, बिल्कुल इसी तरह आज भी वो मुल्तान सुल्तान जीतेगी और टॉप 10 में जगह बनाएगी। जैसा कि आपने सुना कि शायकीन का यही कहना है कि जैसे कल मुल्तान सुल्तान ने अपना खाता खोला था और लाहौर को शिकस्त दी थी, आज भी मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद को शिकस्त देगा और आज का भी फात रहेगा। अगर बात करें यहाँ पर टीमों की तो कुछ ही देर में यहाँ पर टीमों की जो आमद है उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। शायकीन भी इस वक्त आ रहे हैं। मुल्तान में गो के गर्मी की शिद्दत में इजाफा है, लेकिन फिर भी जो क्रिकेट के दीवाने हैं वो मुसलसल स्टेडियम का रुख कर रहे हैं और अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। जी अब कुछ जिक्र करेंगे मुतनाज़ा कैनाल्स मंसूबे का। सिंध भर में मुतनाज़ा कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी धरनों का सिलसिला जारी है। खैरपुर में वकला का बबरलू बाईपास पर धरना छठे रोज़ में दाखिल हो गया। कौमी शाहरा पर धरने के बाद सूबे भर में पेट्रोल और दीगर ज़रूरी अशिया की किल्लत पैदा हो गई। नेशनल हाईवे पर हज़ारों गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। ठुल घोटकी में दूसरे रोज़ भी धरना जारी है। हैदराबाद, कोट, DG, नौशहर, फिरोज और मोरो में भी मुजाहिरीन धरना दिए बैठे हैं। धरनों के बायस रास्तों की बंदिश से मुसाफिर और ड्राइवर्स रुल गए। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आपको जिक्र करेंगे पोलियो मुहिम का। जिला नौशहरा में इंसदादे पोलियो मुहिम 3 रोज से जारी है। पोलियो टीमें 5 साल से कम उम्र बच्चों को घर घर जाकर कतरे पिला रही हैं। मुहिम के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि वालिदैन ताउन करें ताकि हर बच्चा पोलियो से महफूज रहे। पाकपतन का रिहायशी एक और शहरी हनी ट्रैप का शिकार हो गया। नवाही इलाके का रिहायशी मुबैना तौर पर कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। मुखवी की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अली हसनैन से। मलिक हसनैन, बताइएगा। आज भी पाकपतन में हनी ट्रैप का एक और वाक़या रोनुमा हुआ है। पाकपतन के नवाही गाँव 60D का रहायशी मुनीर होकर नामी शख्स हनी ट्रैप का शिकार हो गया। जराये के मुताबिक मुबैना तौर पर मुनीर कच्चे के डाकुओं के जाल में जा फंसा है। जिलों में जकड़े शदत ज़दा शहरी की वीडियो भी GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली है। अगवा करों ने मगली के नवाई से 60 लाख रुपए तावान का मुतालबा भी किया है। वीडियो में नीम बहना मगली शख्स की बकार हाई के लिए दवाइयाँ जारी है। मरीज 25 मार्च को घर से दवाई लेने निकला था। मगली के नवाई की जाने से थाना चाकुबेली में दरख्वास्त गुजार दी है, लेकिन अभी तक मगली की बाजियाबी अमल में नहीं ला जा सकी। बहुत शुक्रिया आपका अली हसनैन। कश्मीर से खबर शामिल करेंगे। कश्मीर में 3 मुग़वी नौजवान बाजियाब हो गए। कच्चे के डाकुओं ने 3 मुग़वी नौजवानों को कुरान पाक के सदके आज़ाद कर दिया। तीनों नौजवानों को 6 रोज़ कबल दुकान से घर जाते हुए डरखन बंगलों के करीब से इंडस हाईवे से अगवा किया गया था। नौजवानों की शनाख्त सिकंदर, आसिफ और गफ़ार के नामों से हुई। डाकुओं ने तीनों मुग़वियों को रिहा करके उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अटक कामरा रोड पर निजी रेस्टोरेंट में गैस लीकेज धमाके से 2 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बाद रेस्टोरेंट में आग भड़क उठी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक धमाके की शिद्दत के बायस रेस्टोरेंट के शीशे और दरवाजे टूट गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके आग पर काबू पा लिया।
رانی پور کے نواحی گاؤں جھنڈو مشائق میں آگ لگنے سے 3 گھر خاکستر ہو گئے۔ آگ لگنے سے گھروں میں موجود قیمتی سامان، اناج اور 3 بکریاں جل کر ہلاک ہو گئیں۔ اطلاع کے باوجود فائر بریگیڈ کا عملہ نہ پہنچ سکا۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پایا۔ متاثرہ خاندان کھلی آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہے۔ کونسا شریف میں پنجاب اور کے پی کے بارڈر پر پولیس، رینجرز اور سی ٹی ڈی کے مشترکہ آپریشن میں 2 خارجی دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ متعدد زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں نے راکٹ، ہینڈ گرنیڈ اور بھاری اسلحے کا استعمال کیا، جس میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی اطلاع پر پولیس ہائی الرٹ تھی۔ ڈی پی او سید علی کی قیادت میں ٹیمیں فوری موقع پر پہنچیں۔ سرحدی علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ مردان کے علاقے لوند خوڑ میں گھریلو ناچاکی پر بیٹے نے فائرنگ کر کے ماں اور بہن کو قتل کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ روجھان میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا۔ فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت 25 سالہ اکرام کے نام سے کر لی گئی۔ پولیس نے لاش کو روجھان ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ننکانہ صاحب پولیس کا رواں ماہ کے دوران منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ مختلف کارروائیوں میں منشیات فروشی میں ملوث 50 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کیے گئے۔ ملزمان سے 40 کلو سے زائد منشیات اور 300 لیٹر سے زائد شراب برآمد کی گئی۔ ڈی پی او کے مطابق ضلع کو منشیات فروشی کی لعنت سے محفوظ بنانا اولین ترجیح ہے۔ مریدکے میں محلہ رحمان پورہ میں ڈاکوؤں نے تاجر کے گھر کا صفایا کر دیا۔ 5 ڈاکو تاجر کے گھر سے طلائی زیورات، 5 لاکھ روپے قیمتی گھڑیاں اور DVR لے اڑے۔ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر کے ڈاکوؤں کی تلاش شروع کر دی۔ پاک پتن میں بکرا چور گینگ شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ کار سوار گینگ بکرے چوری کرنے کی نیت سے پہنچا تو علاقہ مکینوں نے 2 چوروں کو پکڑ لیا، جبکہ ایک چور موقع سے فرار ہو گیا۔ علاقہ مکینوں نے چوروں کو پکڑ کر خوب درگت بنائی اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ چور آئے روز بکریاں چرا کر فرار ہو جاتے تھے۔ تھانہ صدر پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے کارروائی شروع کر دی۔ مٹیاری کے علاقے تھانہ اوڈیرو لال اسٹیشن کی حدود میں نامعلوم افراد نے 2 افراد کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا۔ قتل ہونے والے افراد کی شناخت نورین اور مجاہد کے نام سے ہوئی۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ اہل خانہ شدت غم سے نڈھال ہیں۔ قتل کی وجہ سامنے نہ آ سکی۔ پاک پتن میں آوارہ کتوں کی بھرمار ہے۔ شہر کے گلی محلوں میں آوارہ کتوں نے ڈیرے جما لیے۔ انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کی حفاظت کے لیے کوئی اقدامات دکھائی نہیں دیتے۔ ملک علی حسنان رپورٹ کر رہے ہیں۔ پاک پتن کے گلی محلوں میں دندناتے آوارہ کتے شہریوں کے لیے بڑا خطرہ بن گئے۔ آوارہ کتوں سے خوفزدہ شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں تحفظ دیا جائے ان آوارہ کتوں سے۔ ہمیں بہت زیادہ ان کے مسائل ہیں، ہمیں بہت زیادہ ڈر ہے، ہمارے بچوں کو بہت زیادہ ڈر ہے۔ ہمارے بچے نہ کوئی چیز لینے نکلتے ہیں بھائی، نہ اسکول جاتے ہیں، تو جب بھی شام کا ٹائم آتا ہے تو ان کو کاٹنے دوڑتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کتوں کو تلف کرنے کے حوالے سے میٹنگ تو دکھائی جا رہی ہے، مگر دوسری جانب شہر بھر میں آوارہ کتوں کے غول جمع نظر آتے ہیں۔ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک فیملی جا رہی تھی تو 3-4 کتے جنہوں نے ان پہ حملہ کیا ہے، بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور یہ روزمرہ کی بات ہے۔ میری اعلیٰ حکمران سے گزارش ہے کہ اس کا سختی سے نوٹس لیا جائے۔ شہر میں آوارہ کتوں کی بہتات سے شہری خوف و ہراس کا شکار ہیں، جبکہ سب سے زیادہ بچے خوفزدہ ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی حسنین، GTV نیوز، پاک پتن۔ خبر آپ کو دیں گے، خیبر پختونخوا حکومت کا فلیگ شپ پروگرام صحت سہولت کارڈ صوبے کے عوام کے لیے ریلیف کا بڑا ذریعہ بن رہا ہے۔ رحیم کی رپورٹ دیکھیے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا صحت سہولت کارڈ صوبے بھر میں غریب اور مستحق افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ نوشہرہ کے قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس میں اس سہولت کے تحت ہزاروں مریضوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے۔ مریضوں کو دل، جگر، گردوں سمیت مختلف پیچیدہ امراض کا مفت علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ جب سے خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے صحت کارڈ سٹارٹ کیے تو الحمدللہ یہاں پہ فل فلیج صحت کارڈ کی فیسلٹی موجود ہے، اور تقریباً الحمدللہ ساری جو میجر کلینکل ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں
وہ سارے یہاں سے کور ہوتے ہیں. اس میں اگر بالخصوص کہہ دیں تو گائنی، جنرل میڈیسنز، آرتھوپیڈک. اسپتال انتظامیہ کے مطابق روزانہ درجنوں مریض صحت کارڈ کے ذریعے علاج کرواتے ہیں. اس سہولت سے نہ صرف مالی بوجھ کم ہوا بلکہ بر وقت علاج کی دستیابی نے شرح صحت کو بھی بہتر بنایا. عوام نے حکومت خیبر پختونخوا کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اس پروگرام کو مزید وسیع کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں. رحیم خٹک، GTV نیوز، نوشہرہ. مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کی تدفین کے بعد نئے پوپ کے انتخاب کا عمل شروع ہو گیا. نئے پوپ کے انتخاب میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے کارڈنل جوزف کاؤٹس بھی حصہ لیں گے. رومن کیتھولک چرچ کے کارڈنل جوزف کاؤٹس کا تعلق کراچی سے ہے. کارڈنل جوزف نے GTV نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے پوپ فرانسس سے بہت اچھے تعلقات تھے. مجھے بھی پوپ کے انتخاب کے لیے روم جانا ہوگا. مزید تفصیلات جانتے ہیں آئمہ خان سے. جی آئمہ، بتائیے. فرانس کی تدفین کے بعد نئے پوپ کے انتخاب کا عمل شروع ہوگا. نئے پوپ کے انتخاب کے لیے پاکستان سے بھی جو ہے وہ ایک کارڈنل اس میں شرکت کریں گے جن کا تعلق جو ہے وہ رومن کیتھولک چرچ سے ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ کارڈنل جوزف موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. کارڈنل صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں، کیا اس کا پروسیس ہوتا ہے؟ پوپ صاحب اگر ریٹائر ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو پھر ہم نے نیا پوپ کو چننا ہے. پوری دنیا میں تقریباً 125 سے 130 کارڈنل اس وقت ہیں، تو نئے پوپ کو صرف وہی چنیں گے. سب سے پہلے ہم ایک دن گزاریں گے دعا میں، خاموشی میں، مراقبہ میں، خدا سے دعا کرنے کے ہمیں روشنی دے کہ ہم عام سیاست میں جیسے ہوتا ہے ایسے نہ ہو، بلکہ صاف دلی کے ساتھ ان کو چنے جو ہم سمجھتے ہیں سب سے بہتر ہے. بالکل، ہمارے ساتھ جو ہے وہ کارڈنل جوزف موجود تھے اور ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. دور جدید میں جہاں مٹی کے برتنوں کا استعمال دم توڑتا جا رہا ہے، تاہم ضلع دادو کی تحصیل جوہی میں مٹی کے برتن بنانے والے ہنرمند آج بھی موجود ہیں، لیکن ان کا گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا. مزید جانتے ہیں شبیر مستوئی کی اس رپورٹ میں. دور جدید میں جہاں مٹی کے برتن کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے، وہیں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مٹی کے برتن بنانے کا ہنر بھی اب دم توڑتا جا رہا ہے، اور اس کی جگہ دھات، پلاسٹک اور دیگر مٹیریل سے بنے بڑے پیمانے پر تیار ہونے والے برتنوں نے لے لی ہے. اور یہ برتن پوری سندھ میں نہیں پر 4 صوبوں میں مشہور ہے. یہ مٹی کا برتن جو بھی ہے سارا ہی ملے گا آپ کو. دیگچی ملے گی، گلاس ملے گا، پلیٹ ملے گی. چک کو پاؤں سے گھما کر گوندھی ہوئی مٹی کو انگلیوں کی پور سے بڑی مہارت کے ساتھ برتنوں میں ڈھالنے والے یہ فنکار کمہار کہلاتے ہیں. لیکن پلاسٹک اور دیگر اقسام کے برتنوں کے آنے کے بعد کاروبار دم توڑتا جا رہا ہے، جس کے باعث مٹی کے برتن بنانے والے ہنرمندوں کا 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ حکومت ہماری مدد کرے تاکہ اس ہنر کو مستقبل میں بھی زندہ رکھا جا سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شبیر مستوئی، GTV نیوز، جوہی. ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار ہے. چیچا وطنی میں بھی گرمی کی شدت بڑھتے ہی شہریوں نے سردائی کے اسٹالز کا رخ کر لیا. مزید جانتے ہیں نمائندہ GTV نیوز طاہر زمان سے. طاہر، بتائیے گا. ہاں جی بالکل، گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی چیچا وطنی کے شہریوں نے جو ہے وہ سردائی پوائنٹ کا رخ کر لیا ہے، جہاں پر گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے وہ سردائی پی رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہے جو سردائی پوائنٹ پہ آیا ہوا ہے. مزید ان سے جانتے ہیں. ہمارے سال کی طرح اس وقت بھی اس سال بھی ادھر اس پوائنٹ پر آئے ہیں جہاں پر یہ سردائی پوائنٹ لگا ہوا ہے. اس میں وہ جو دیسی چیزیں ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں جس سے جو صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہیں اور گرمی کو بھی دور کرتی ہیں. شہری کا کہنا تھا کہ اس میں دیسی چیزیں بھی ڈالی جاتی ہیں، بادام، چاروں مغز اور خسخاس ڈالی جاتی ہے جو انسانی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے اور گرمی کی شدت میں بھی کمی لاتی ہے. جی، اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے GTV نیوز.